السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقی سید طاہر صفی صدر آل انڈیا سنی جماعت الصوفیہ ان سجادہ نشین آستانہ مسند صفی پور شریف۔ دور حاضرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علم کی کمی نہیں ہے اور لوگ باشعور بھی ہیں، اس کے باوجود مجھے انسان نظر آتے ہیں، انسانیت نظر کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کے اندر سے انسانیت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم اور شعور رکھنے کے باوجود بھی انسانیت جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ علم جو اس وقت لوگ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے جو شعور حاصل ہو رہا ہے وہ صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ علم کو حاصل کرنے کا مقصد روحانیت نہیں بچا ہے، کیونکہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ناقص ہوتا ہے، ایک علم کامل ہوتا ہے۔ علم ناقص جو ہے وہ انسان محنت مشقت سے حاصل تو کر لیتا ہے لیکن اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم کامل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی عطا سے، بزرگوں کی عطا سے، اہل بیت کی عطا سے اور اپنے پیر و مرشد کی عطا سے ملتا ہے، اس سے انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ دور حاضرہ میں جو علم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ علم سے شعور تو حاصل ہوتا ہے، لیکن شعور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منفی شعور ہوتا ہے، ایک مثبت شعور ہوتا ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم سے شعور آتا ہے، شعور سے اس کو اگر منفی شعور آ گیا تو اس سے تین چیزیں جنم لیتی ہیں، تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انا پرستی پیدا ہو جاتی ہے، ایک شخصیت پرستی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک فطوریت پیدا ہوتی ہے۔ تو علم سے شعور، شعور سے منفی شعور پیدا ہوا اور منفی شعور سے اس کے اندر انا پرستی، شخصیت پرستی اور فطوریت پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے اندر انا پرستی، شخصیت پرستی اور فطوریت پیدا ہوتی ہے، فوراً اس کے اندر نفرت، عداوت اور منافقت جنم لے لیتی ہے۔ جیسے ہی نفرت اور منافقت اور عداوت جنم لیتی ہے، اس سے ہمارا جو تقریبی معاشرہ ہوتا ہے اس سے ایک بدحال معاشرہ جنم لے لیتا ہے، یعنی وہ بدحال معاشرے کی طرف گامزن ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارا معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن یہی علم سے جب شعور آئے اور شعور سے منفی شعور نہ آ کر کے مثبت شعور انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو جب مثبت شعور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے باکیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تخلیق پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر دانشمندی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اس کے اندر علم سے شعور اور شعور سے اس کے اندر مثبت شعور پیدا ہوا، مثبت شعور سے بے باکی، تخلیق اور دانشمندی پیدا ہوئی، تو اس سے تین چیزیں پھر جنم لیتی ہیں، ایک تو اخوت، پھر محبت، پھر استقامت۔ اور اخوت، محبت، استقامت جب جنم لے لے تو پھر اس سے تعمیر معاشرہ ہوتا ہے، اور جب تعمیر معاشرہ ہوتا ہے تو اس سے خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے، اور جب خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے تو اس سے بہترین معاشرہ ہمارا بنتا ہے۔ تو ہم کو جو علم سے شعور حاصل ہوتا ہے تو شعور ہمارے پاس منفی شعور نہیں بلکہ مثبت شعور پیدا ہو، جس سے ہمارا ایک خوشحال معاشرہ بنے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے مجھے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مولا کائنات کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، کیونکہ رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر کسی کو علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو علم کے دروازے کے دامن سے وابستہ ہو جائے، علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، قسم خدا کی جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے روحانیت حاصل کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اہل بیت اتحاد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، علم والوں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضور مجلسی عالم افضل من صلاۃ الف رکعت وعیادت الف مریض وشہود الف جنازہ، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قراءۃ القرآن، فقال صلی اللہ علیہ وسلم وحل ينفع القرآن الا بالعلم۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم علم والوں کی بارگاہ میں، علم والوں کی محفل میں کچھ لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ جاؤ تو وہ 1000 نماز نفل سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے، اور 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْعِلْمِ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ تم بغیر علم کے قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمارے اندر جو علم ہے اس سے شعور آنا چاہیے، اور شعور سے مثبت شعور پیدا ہو، منفی شعور نہ پیدا ہو۔ اگر منفی شعور پیدا ہوا تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدحال ہو جائے گا، اور اگر مثبت شعور پیدا ہوا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ علم جو ہے ہم کو اپنی ذاتی فوائد کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قرآن دنیا کے مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا ہے، اگر وہ دنیا کے کسی علم کو دین کے خاطر استعمال کرتا ہے اور دین کے لیے اسے حاصل کرتا ہے تو وہ دین ہے۔ یعنی قرآن حاصل کرو، احادیث حاصل کرو، دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو اپنی سنوارو، آخرت کو بہتر کرو۔ اگر تم دین کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کرو گے تو تمہارے اندر مثبت شعور پیدا ہوگا، اور وہ تمہاری دنیا تو بہتر بنائے گا، انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گا۔ کیونکہ جو بندہ اللہ سے دنیا کو طلب کرتا ہے اس سے آخرت فوت ہو جاتی ہے، جو آخرت کو طلب کرتا ہے اس سے مولا عز و جل چھوٹ جاتا ہے، لیکن جو طلب مولا ہو جائے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی۔ حضور سیدی سرکار مخدوم شاہ صفی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ اگر میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے تو جنت مجھ پہ حرام کر دے، اور اگر میں نے جہنم کے ڈر سے عبادت کی ہے تو مجھ کو جہنم میں جلا دے، لیکن اے اللہ اگر میں نے تیری طلب میں عبادت کی ہے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم مت رکھنا۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم علم کامل حاصل کریں، علم ظاہر نہیں، علم ناقص نہیں، بزرگوں کی صحبت سے حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی